بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آج ہم بات کر لیں گے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، جو کہ ڈاکٹر سلیم اختر کی تصنیف ہے۔ تو اس کی تلخیص کی گئی ہے معروضی کی صورت میں۔ یہ تلخیص جو ہے ادب زاد اکیڈمی کے کچھ ممبران نے مل کر کی ہے، اور یقیناً ان کی بہت سی کاوشیں ہیں اردو ادب کے حوالے سے۔ وہ گروپ میں بہت اچھی معلومات فراہم کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کی تحقیق و ترتیب میں جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے۔ تو ان میں کچھ نام جو دیے گئے ہیں وہ یہ آپ کے سامنے ہیں۔ انہوں نے مل کے تمام دوستوں نے اس کی تلخیص پیش کی ہے کہ اگر کوئی دوست اس کو نہیں پڑھ سکتا تو اس کی معروضی جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ جو اہم ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو اس کو انہوں نے باب کی صورت میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے انہوں نے باب نمبر 1 تا 3 تک معروضی بنائی ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی جو معروضی ہے وہ ہے درد کے بھائی کا نام کیا تھا؟ تو ان کا نام اثر تھا۔ نمبر 2 پہ ہے کہ خواب و خیال کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ درد کے بھائی اثر کی ہی مثنوی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ابراہیم نامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ افضل کی تصنیف ہے۔ نمبر 4 ہے ابراہیم نامہ کب لکھی گئی؟ تو یہ 1603 کو لکھی گئی۔ نمبر 5 پہ ہے صبرس کب لکھی گئی؟ تو یہ 1635 کو لکھی گئی۔ اور نمبر 6 پہ ہے فضلی کی وہ مجلس کب لکھی گئی؟ تو 1723 کو فضلی کی وہ مجلس ہے جو وہ لکھی گئی۔ نمبر 7 پہ ہے شیخ عبدالقادر نے قرآن پاک کا ترجمہ کب کیا؟ تو درست جواب ہے 1791۔ نمبر 8 پہ ہے ابراہیم عادل شاہ نے درباری زبان کس کو قرار دیا؟ تو اس کا درست جواب ہے اردو کو۔ انہوں نے اردو کو درباری زبان قرار دیا۔ نمبر 9 پہ ہے اردو قدیم کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ شمس اللہ قادری کی تصنیف ہے نمبر 10 پہ ہے دیوناگری رسم الخط میں لکھی جانے والی عوامی بولیاں کیا کہلاتی ہیں؟ تو یہ بھاکا کہلاتی ہیں نمبر 11 پہ ہے سندھ میں اردو شاعری کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے نبی بخش خان بلوچ، ان کی یہ تصنیف ہے۔ نمبر 12 پہ ہے اردو زبان کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ شوکت سبزواری کی تصنیف ہے۔ نمبر 13 پہ ہے اردو زبان کا اصلی مولد سندھ اور سندھ کے اردو شعراء کس کے تحقیقی مقالات ہیں؟ تو یہ سید حسام الدین راشدی کے تحقیقی مقالات ہیں۔ نمبر 14 پہ ہے کس نے وادی سندھ کی قدیم تہذیب کو بنیاد بنا کر اردو کو ہڑپہ اور موہنجو داڑو کی مقامی بھاشا یعنی موجودہ دھاراوی کا تسلسل قرار دیا؟ تو وہ عین الحق فرید کوٹی ہیں، جنہوں نے ہڑپہ اور موہنجو داڑو کی مقامی جو ایک تہذیب ہے اس کو بنیاد بنا کر پیش کیا۔ نمبر 15 ہے اردو زبان کا ماخذ ہندکو کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ خاطر غزنوی کی تصنیف ہے۔ نمبر 16 پہ ہے سنسکرت اور پراکرتیں کس کا مقالہ ہے؟ تو یہ عین الحق فرید کوٹی کا مقالہ ہے۔ نمبر 17 پہ ہے اردو کی زبان کا آغاز اور مسئلہ آغاز اردو مشہور مقالات کس کے ہیں؟ تو یہ ڈاکٹر سہیل بخاری کے مقالات ہیں۔ نمبر 18 پہ ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ تو یہ 1971 کو شائع ہوئی۔
19 پہ ہے پنجاب میں اردو مزید تحقیق کس کا مشہور مقالہ ہے؟ تو یہ اکرام چغتائی کا جی مقالہ ہے۔ نمبر 20 پہ ہے جہانگیر کے عہد کے لوگ لفظ اردو کو کن معنوں میں استعمال کرتے تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے جی شاہی لشکر۔ نمبر 21 پہ ہے آغاز داستان با زبان ہندوستان کس کتاب کے الفاظ ہیں؟ تو یہ سبرس کے الفاظ ہیں۔ نمبر 22 پہ ہے اردو کا پہلا نام کیا تھا؟ تو درست جواب ہے جی ہندوستانی اردو کا پہلا نام تھا۔ نمبر 23 پہ ہے اردو نثر کا آغاز و ارتقاء کس کا تحقیقی مقالہ ہے؟ تو یہ ڈاکٹر رافعہ سلطانہ کا تحقیقی مقالہ ہے۔ پنجاب میں اردو کے مصنف ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے جی حافظ محمود شیرانی۔ نمبر 25 پہ ہے ڈاکٹر سلیم اختر کو کون مسلسل اصرار کرتے رہے کہ مزید اضافے کے ساتھ کتاب کا نیا ایڈیشن تیار کرواؤ؟ تو وہ نیاز احمد تھے جی، جو انہیں اصرار کرتے رہے کہ نیا ایڈیشن جو ہے وہ تیار کیا جائے۔ نمبر 26 پہ ہے کس یونیورسٹی نے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کا ایڈیشن خریدا تھا؟ تو وہ ہے جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ نمبر 27 پہ ہے ڈاکٹر سلیم اختر نے کون سی کتاب لکھی؟ تو ان میں سے کوئی نہیں ہے، ان کی یہی کتاب ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ۔ نمبر 28 پہ ہے مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف کون ہیں؟ اس کے مصنف جی الطاف حسین حالی ہیں۔ نمبر 29 پہ ہے ڈاکٹر سلیم اختر کب پیدا ہوئے؟ تو ڈاکٹر سلیم اختر جو ہیں وہ 1934 میں پیدا ہوئے۔ نمبر 30 پہ ہے اردو زبان کا تعلق کس زبان سے ہے؟ تو درست جواب ہے جی ہند آریائی خاندان سے جو ہے اس کا تعلق ہے۔ تو آج کی ہماری یہ 30 مروزی تھی، اور باقی جو ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں جو ہے مزید شیئر کر دی جائیں گی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ اس پوری ایک مکمل کتاب کی جو تلخیص ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر معلومات آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔